بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سلطان محمود غزنوی کی 78 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس میں بیان کریں گے نندا، راجہ نندا کا میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی سے شکست اٹھانے کے بعد قلنجر کا راجہ نندا بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ اپنے مرکزی شہر قلنجر کی طرف بھاگا تھا اور بیکار نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ گولیار، کنچ، باندہ اور اس کے علاوہ بھرتپور اور باریبار کے کچھ دستے بھی اس کے لشکر میں آن شامل ہوئے تھے، جبکہ گولیار، کنچ اور باندہ کے راجاؤں نے تو کھل کر اس کی مدد کی تھی اور اپنے لشکر کے بڑے بڑے حصے سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کرنے کے لیے قلنجر کے راجہ نندا کے پاس پہنچا دیے تھے۔ اس طرح ایک بار پھر قلنجر کے راجہ نندا کے پاس ایک بہت بڑی تعداد، طاقت اور قوت جمع ہو گئی تھی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس تیاری کے بعد راجہ نندا کے پاس لگ بھگ 36,000 سوار، 1,00,000 پیادے اور 640 جنگی ہاتھی شامل ہو گئے تھے۔ اب راجہ نندا نے یہ فیصلہ کیا کہ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ جنگ اپنے مرکزی شہر قلنجر کے نزدیک نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ سلطان محمود کی راہ روکنے کے لیے اس نے دریائے چمبل کے کناروں کا انتخاب کیا۔ یہ دریا گولیار اور دھولپور کے درمیان بہتا ہے۔ اس دریا کی سطح دلدلی تھی، اس لیے ہاتھی اور گھوڑے اسے عبور نہ کر سکے تھے۔ پانی بھی کافی تیز تھا۔ دریا کی تمام گزرگاہوں پر راجہ نندا نے پیرا اٹھا دیا تھا۔ اسی دریائے چمبل کے کنارے سلطان محمود غزنوی نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا تھا۔ سلطان چاہتا تھا کہ پڑاؤ کرنے کے بعد دریائے چمبل کو عبور کر کے راجہ نندا پر ضرب لگانے کی کوئی تدبیر کی جائے۔ چند روز تک قیام کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر میں جانوروں کی کھالوں سے مشکیز تیار کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی اس نے لمبے لمبے رسوں کا اہتمام بھی کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ سلطان دریائے چمبل کو عبور کرنے کی تدبیریں کر رہا تھا۔ پھر ایک گہری رات عشاء کی نماز کے بعد سلطان نے اپنے سارے سالاروں کو اپنے خیمے میں طلب کیا، جس میں چھوٹے بڑے سب سالار موجود تھے۔ جب سب سلطان کے پاس آ گئے تب سلطان نے انہیں نہایت مخاطب کیا، کہنے لگا کہ عزیز ساتھیوں، دریائے چمبل کی جو حالت ہے اس سے میں بھی آگاہ ہوں اور تمہیں بھی آگاہی ہو چکی ہوگی۔ اس میں چونکہ دلدل ہے، لہذا ہاتھی اور گھوڑے اسے عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے تحت بڑے سالاروں سے مشورہ کیا ہے اور جو تجویز ہم نے اپنے سامنے رکھ اس پر اتفاق رہ کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ 2 طرح سے دریائے چمبل کو عبور کیا جائے، اور 2 طرح کے طریقے اپنانے کے لیے گزشتہ کے دنوں میں ہم نے اس کا اہتمام اور انتظام بھی کرنا شروع کر دیا۔ کافی تعداد میں جانوروں کی کھالوں سے مشکیزیں تیار ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان گنت رسوں کا بھی اہتمام کیا جا چکا ہے۔ جس طرح مشکیزیں تیار ہیں اتنے ہی لشکری ان مشکیزوں کے ذریعے دریائے چمبل کے پار چلے جائیں گے، لیکن جس جگہ ہم نے پڑاؤ کیا ہے یہاں دریائے چمبل کو عبور کر نہیں کیا جا سکے۔ نیچے کی سمجھ آیا جائے گا، اور جس جگہ دیکھا جائے گا کہ دریا کو عبور کرنا آسان ہے اور یا اس کی پاٹ وہاں تنگ ہے تو وہاں سے دریا کو عبور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس انداز میں دریا کو عبور کیا جائے گا کہ دریا کی اس پار دشمن کو تو خبر تک نہ ہو کہ رات کے وقت ہم نے دریائے چمبل کو عبور کر لیا ہے۔ چنانچہ ہمارے جو لشکری کھالوں کے بنے ہوئے مشکیزوں کے ذریعے دریائے چمبل کو عبور کرتے ہوئے دریا کی دوسری سمجھ جائیں گے، وہ اپنے ساتھ رسوں کا ایک سرا بھی لیتے جائیں گے۔ بہت سے رسے دریائے چمبل کے اس کنارے پر موجود درختوں سے باندھ دیے جائیں گے اور دوسرے سرے جو مشکیزوں پر دریا کو عبور کرنے والے ہمارے لشکری لے کر جائیں گے وہ دریا کے دوسرے کنارے پر موجود درختوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں گے، اور انہی رسوں کے ذریعے ہمارے لشکری بآسانی دریائے چمبل کو عبور کرنے کے بعد دوسرے کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہم نیچے کی طرف گئے ہوں گے لہذا دریا کو عبور کرنے کی بہت تیزی سے سفر کرتے ہوئے ہم اوپر آئیں گے اور قلنجر کے راجہ نندا
اور اس کی حمایتی رجاؤں کے لشکر کے سامنے اپنا پڑاؤ کریں گے۔ تو دوستو عزیز دوستیو، یہ جس وقت راجہ نندا اور اس کے دوسرے حلیفہ میں اپنے لشکر کے ساتھ اپنے سامنے پڑاؤ کرتے دیکھیں گے تو یاد رکھنا ان کے پاؤں تلے سے زمین کھسک کر رہ جائے گی۔ لشکر میں جس قدر عورتیں اور ہمارا دوسرا سامان موجود ہے وہ دریا کے اسی کنارے رہے گا، ان کی حفاظت کے لیے لشکر کا ایک حصہ مقرر کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان محمود غزنوی رکا، پھر بڑے غور سے چند ثانیوں تک اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں، اس تجویز پر تم سے اگر کوئی اختلاف ہے تو بولو۔ سلطان کی اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا تھا، کسی نے بھی کوئی نئی تجویز پیش نہ کی تھی۔ اس پر سلطان نے خوشی اور طمانینت کا اظہار کیا، چنانچہ یہ طے پایا آدھی رات کے قریب نیچے کی سمت جا کر دریائے چمبل کو عبور کر کے پھر دوسرے کنارے پر اوپر کی سمت کی طرف لوٹ آیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اپنے لشکریوں کو دریائے عبور کرنے کی تیاریوں آخری شکل دینے کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ اس پر سارے سالار اٹھ کر سلطان محمود غزنوی کے پاس سے چلے گئے تھے۔ سالاروں کے جانے کے بعد سلطان نے اپنے خیمے میں نوافل ادا کیا اور کچھ دیر وہ خداوند قدوس کی تسبیح و تحریر میں مصروف رہا۔ اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس وقت تک خیمے میں لگے وہ اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب خیمے کی ایک جگہ کو اس نے ننگا کیا اور زمین کی ننگی پیٹھ پر سجدہ ریز ہونے کے بعد خداوند قدوس کی حضور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ دعا مانگ رہا تھا۔ اے خدائے محترم، تیری ہی ذات طاقت مظہر ہے، تو ہی موجود عالم کی تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ میرے مالک، تیرے گن کی جلالی قوتیں ہی بادلوں کو نمی، کھیتوں مرغزاروں کو ہریالی، سمندر کے ٹھنڈے سانسوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ اے اللہ، تیرے ہی حکم سے آسمان سے برستے پانی اور سبز ہزاروں کا تبسم زمین کو نہا کرتا ہے۔ اے اللہ، تیرے گن کی قوت اور تیری ہنرمندی ادیبوں کے ہر گھر، شہروں کے ہر شہر، مصوروں کے ہر نقاشی، موسیقاروں کے ہر معرفت کی ہر درسگاہ، درس حکمت، عبادت کدوں کے ہر حکمت سے ماروا اور ناقابل ادارک ہے۔ اے اللہ، تیری ذات پھولوں سے زیادہ لطیف، طوفانوں سے زیادہ شدید ہے۔ اے میرے مالک، میرا ہر قدم، میری ہر منصوبہ بندی تیری خوشنودی، تیری رضامندی کے لیے ہے۔ میرے عزم کی ہر چٹان تیری حمایت میں ہی کڑی اور شدید سخت ہے۔ اے اللہ، تیری ہی ذات عظمت سربلندی کی معراج ہے، تو ہی پردیسیوں کا رفیق ہے۔ اے اللہ، تیری ہی طرف سے ہر درس سے صداقت، ہر ذوق کے خلافت، ہر کی تقدیر برکشن ہے۔ اے میرے اللہ، تو رسول عربی کی تفعیل آنے والی جنگ میں مجھے فتح و نصرت اور خود مندی سے انکرا کرنا۔ اے میرے مالک، عبد کی ہر عبادت، زید کی ہر ریاضت، درویش کی ہر تڑپ تیرے ہی لیے میں سا رہتی ہے۔ اے اللہ، دھوپ کی کرنوں میں نہا گل کوئی بو پاس، بلبل کا ہر سوز، عبادت گزار کی ہر آہ سحر اپنے اپنے انداز میں تیری ہی تسبیح کرتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے ہم شروع کریں گے سلطان محمود غزنوی کی دعا سے۔ اللہ حافظ۔